اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احترام کے قابل ہیں دنیا میں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو نقیب آوان کا سلام۔ آپ لوگ چاہے جتنا بھی سوئے رہو، پہلے بھی لوگ آئے آپ لوگوں کو جگانے کے لیے، لیکن آپ لوگ نہیں جاگے، اور میں بھی وہی کام کرتا رہوں گا۔ اب کل جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ڈاکٹر اسرار احمد کی، انہوں نے تو ہر چیز کھول کے بیان کر دی، اور اس طرح کے اور پتہ نہیں کتنے لوگ آئے جو تم لوگوں کو سیدھی راستے پہ لگانے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن آپ لوگوں پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ کوئی بات نہیں، نہ پڑے، میں بھی اپنا کام کرتا رہوں گا، اور کاش تم لوگوں کے اندر یہ ذہن میں آ جائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو آنا ہی آنا ہے، اس نے تو چھانا ہی چھانا ہے، چاہے جو مرضیہ کر لو آپ اس کو، جو مرضیہ جو دوسری سائڈ پہ آ جاؤ تو آپ لوگ جو مرضیہ کرتے رہو۔ اب کل ڈاکٹر اسرار احمد کی جو میں نے ویڈیو ڈالی اس میں وہ صاف کہا، آپ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہو، کلمہ پڑھ کے سمجھتے ہو کہ جیسے بہت بڑا تم لوگوں نے بہت بڑا احسان کر دیا، تم لوگوں نے بڑا کو کمال کر دیا، حالانکہ کلمہ تو تمہیں وراثت میں ملا ہے اپنے باپ اور اپنے دادا کی طرف سے، اور تم سمجھتے ہو کہ ہمارے اندر کوئی بہت بڑا ہنر آ گیا ہے اور ہم ماشاءاللہ الحمدللہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں۔ اور نمازیں بھی تم لوگ پڑھتے ہو، لیکن نمازیں ٹکریں مارنے جاتے ہو، نماز شماز نہیں ہے، تم لوگوں کو پتہ نہیں کیسے اللہ کے حضور حاضر کیسے ہو جاتے ہو، اللہ کے سامنے سر بسجود کیسے ہو جاتے ہو۔ مجھے تو اس بات کی بھی حیرانگی ہوتی ہے، اپنی ذاتیات کے لیے تم لوگ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ بے شک لگے رہو، لیکن نہیں، اور روزے رکھتے ہو کہ ہم بڑے روزے دار ہیں جی، اور کھوتے کے سامنے بھی اگر گھاس نہ ڈالا جائے نا سارا دن تو وہ بھی سارا دن بھوکا رہے گا، اور وہ بھی کہے گا کہ میرا بھی روزہ ہے۔ جتنے تک تم اپنے اندر کو نہیں بدلو گے اتنے تک کچھ بھی نہیں ہونا۔ اور پھر تم لوگ ماشاءاللہ زکوٰۃ بھی دیتے ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نے جی اتنا پیسے اللہ کی راستے میں دیا ہے، اور اس کا پھر ایسا تماشا بناتے ہو، ایسا اس کی مشہوری اتنی کرتے ہو کہ اتنے تو تم لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ اور حج، 5واں رکن حج ہے نا، حج کے لیے جاتے ہو تم لوگ، اپنی حرام کمائی سے حج کے لیے جاتے ہو جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور دنیا میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو عمرے کرنے والے لوگ ہیں نا وہ پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستانی لوگ سب سے زیادہ عمرہ کرتے ہیں، لیکن تمہارے عمروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ تم لوگوں کو اصل دین کا پتہ تو ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرنا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ ایک چیز تو تم لوگ بڑے خوبصورتی انداز سے کرتے ہو، اور دوسری طرف جس کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک جماعت بناؤ، پھر اس جماعت کا سنو، جو وہ کہہ رہی ہے جماعت اس کو سنو، پھر اس کی اطاعت کرو، پھر اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرو، اور پھر اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو۔ اس طرف وہ دوسری حدیث جو ہے اس پہ نہیں دھیان دینا۔ ہاں، پہلی حدیث ارکان اسلام، اس کے تم بڑے زبردست کاربند ہو، لیکن یہ سمجھ لو وہ تم اپنی ذاتی عبادت کر رہے ہو، اور جتنے تک اللہ کے دین کے لیے تم کام نہیں کرو گے تمہاری ذاتی عبادت تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی، اور سب لوگ تم مسلمان سمجھتے ہو اپنے آپ کو۔ دیکھ لو تم لوگوں کی لاپرواہی، تم لوگوں کی سستی، تم لوگوں کی جہالت کی وجہ سے آج جو اللہ کے رسول کے نام پہ، اللہ کے نام پہ جو ملک بنایا گیا اس کی کیا حالت ہو گئی ہے، کس جگہ وہ پہنچ چکا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیڈر ایٹم بم بیچنے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے تو ٹکڑے کر دیے انہوں نے، پاکستان کو تو پہلے ہی مقروض اس حد تک کر چکے ہو کہ تم لوگ ابھی تو بس کسی بھی ٹائم دیوالیہ نکلنے والا ہے اس پاکستان کا۔ اور پارٹیز غداروں کی پارٹی، غداری کی پارٹی، جس میں ناچ گانا، حرام خوری، بے ایمانی، جھوٹ، دھوکہ ہے، اس کو جوائن کرتے ہو تم لوگ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جو پارٹیاں بنتی ہیں اس طرف تم لوگ کہتے ہو یہ تو جی مولوی کتنے آئے، کتنوں کے نام معلوم ہیں جو اپنے حصے کا کام کر کے چلے گئے۔
جو اللہ نے ان سے کام لینا تھا انہوں نے اپنا کام کر دیا، لیکن آپ لوگوں پہ کوئی فرق نہیں پڑا، آپ لوگوں پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ تم لوگ اس کوشش میں، اس جد و جہد میں شامل نہیں ہوگے تو کیا اللہ کا دین اس دنیا پہ نہیں چھائے گا؟ اللہ کی حاکمیت یہاں نہیں قائم ہوگی؟ یہ تم لوگوں کا وہم ہے، تم لوگوں کی ایک خواب خیالی ہے تم لوگوں کی۔ وہ آ کے رہنا ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے، آج نہیں تو کل۔ لیکن خدا کے لیے اپنے آپ کو اس کا ایک رکن بنا لو، اس کے لیے ذرا سی کوشش کر لو، ذرا سی ہمت دکھا لو، ذرا سی جرأت کر لو، تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا کے لالچ اور اس کے دھوکہ میں جو تم پڑے ہوئی ہو اس سے ہٹ جاؤ اور اللہ کے دین کے لیے کام کرنا شروع کر دو۔ اتنا سا کام کر دو، لیکن آ جاؤ اس سائڈ پہ۔ اور جو لوگ کام کرتے ہیں اس کے خلاف تم لوگ الٹا اپنے پاس سے باتیں کرتے ہو، چھاجنا رونیا پرونڈ رونیا کہ سوراخ اس کے اندر، تم لوگوں کے اپنے اندر اتنی کمزوریاں ہیں، اور جو اس طرف آتا ہے اس کے خلاف تم لوگ مختلف پراپوگنڈے کرنے شروع کر دیتے ہو، اور جو ناچ گانا اور تماش بین بنا کے تم لوگوں کو لاتا ہے، تم لوگ کہتے ہو کہ یہ ہے ختم نبوت کا پیرا دار، یہ ہے وہ شخص جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے لیے پیرا دے رہا ہے۔ عجیب تم لوگوں نے اپنے ایک نظریات بنا لیے ہیں۔ پاکستان کا واسطہ ہے تمہیں، پاکستان اپنے بچوں کا واسطہ ہے تمہیں۔ تمہارے بچے کب، جب ایک دوسرے کا گوشت کھانے لگو گے، جب ایک دوسرے کو گلیوں میں سڑکوں میں تم لوگ دھروک کے باہر نکالو گے، اور نفسا نفسی کا عالم ادھر آ چکا ہے، اس وقت ہوش آئے گا تمہیں۔ کتنے عالم دین، اب یہ جو کل میں نے ویڈیو اپنے چینل پہ چڑھائی، اس سے کچھ فرق نہیں پڑا تم لوگوں پہ، کوئی سوچ نہیں ہے۔ یار اپنا کام کرو، یار اپنے حصے کا کام کرو۔ اور ایک بات بتا دوں میں تم لوگوں کو کہ پاکستان پورے اسلام کا قلعہ ہے، اور اس کو تباہ کرنے کے لیے باقی لوگ، کفار لوگ دونوں ہاتھوں سے، پورے وجود سے، پوری تندہی سے لگے پڑے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن تم لوگ ابھی تک ان غداروں کو، ان بےایمانوں کو، ان جھوٹوں کو پہچان ہی نہیں رہے۔ نہ ادھر نہیں آنا، اپنے ہی راستے پہ چلتے رہنا تم لوگ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، انہی کو اپنائے رکھنا۔ ساری رات 100 رکعت نفل، اتنی بڑی تسبیحات پڑھتے رہنا تم لوگ، اور سکون کی عبادت جو بھی ہوتی ہے وہ تم لوگوں کو اچھی لگتی ہے، لیکن کوئی ایسی عبادت اللہ کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے، اللہ کے قانون کو اس دنیا پہ رائج کرنے کے لیے اپنے گھروں سے مت نکلنا، اپنی زندگی میں مست رہنا جس طرح تم لوگ مست پڑے ہو۔ لیکن میں یہ کوشش کرتا رہوں گا، جس حد تک بھی ہو سکا میں اس طرف آتا رہوں گا اور تم لوگوں کو جگاتا رہوں گا۔ لیکن جاگنا نہیں ہے۔ جب بھی یہی سوچ آتی ہے تو مجھے یہی آتی ہے کہ اتنے بڑے لوگوں نے تمہیں کہا کہ اس طرف آ جاؤ، اس طرف آ جاؤ، لیکن تم لوگ نہ آئے۔ کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کی مرضی۔ یہ آج پہلا میں نے کام شروع کیا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ اس طرح کے لوگوں کی، اور تم لوگوں سے زیادہ سچے مسلمان تو انڈیا میں ہیں، تم لوگوں سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تو ہندوستان میں رہتے ہیں لوگ۔ تم لوگ یہاں پتہ نہیں کون سے چکروں میں پڑے ہوئی ہو۔ اوکے جی، جیسے آپ لوگوں کی مرضی، لیکن آج میں یہ کام کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس کام پہ لگا رہوں گا۔ تم لوگ اپنے اندر سے اپنی ٹرکس نکالتے رہنا، مرضی آپ لوگوں کی۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔